اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں۔ آپ کی عزت اور توقیر نہ صرف مسلمان کرتے ہیں بلکہ یہود و نصارہ بھی آپ کی عظمت کے قائل ہیں۔ خاص طور پر مشرکین عرب کو تو اس بات پر فخر تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، نصارہ کا بھی یہی دعویٰ تھا، مشرکین عرب کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام گروہ آپ کی تعلیمات سے دور تھے، آپ کے طور طریقوں سے دور تھے اور آپ کی تعلیمات سے بھی دور تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ ثابت کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کی توحید کے خود بھی قائل تھے، دوسروں کو بھی توحید کی دعوت دیتے تھے۔ آپ شرک اور بت پرستی کے سخت خلاف تھے، ہر موقع پر شرک کی مذمت بیان کی اور حنیف بنے۔ قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حنیف ہونے کی گواہی جگہ جگہ دی ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام پیشوا اور اللہ تعالی کی اطاعت کرنے والے، حنیفاً ایک طرف لگنے والے تھے، ولم یکن من المشرکین اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اور ایک مقام پر فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ ایک طرف رکھنے والے حنیف تھے، وما کان من المشرکین اور مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ یہودی بھی جھوٹے ہیں، یہ عیسائی بھی جھوٹے ہیں اور یہ مشرکین کا دعویٰ بھی غلط ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر کاربند ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے پیغمبر آپ اس کتاب یعنی قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھیں، جو موحدین کے پیشوا تھے، تمام حنفاء کے امام تھے۔ آپ کی حیثیت اور مرتبہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، بے شک ابراہیم علیہ السلام سچے اور اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان کو خلیل کا لقب دیا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل بھی بنایا، صدیق بھی بنایا۔ اور اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت جو کی گئی ہے، صدیقیت کی خاص طور پر نسبت کی گئی ہے۔ صدیق کہتے ہیں جو بہت زیادہ سچا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام صدیق بھی تھے، نبی بھی تھے۔ ہر نبی صدیق ہوتا ہے مگر ہر صدیق نبی نہیں ہوتا، کیونکہ صدیقیت کا درجہ نبی سے کم ہے۔ صدیق سے مراد ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو عقائد میں، اعمال میں، اخلاق میں، وعدے اور نیت میں سچا ہو، سچائی اختیار کرنے والا ہو۔ اللہ کے نبیوں میں یہ صفت لازمی طور پر ہوتی ہے۔ پھر نبیوں کے بعد صدیقیت کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ درجہ بدرجہ صدیقیت کے درجے پر فائز تھے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ صدیق ہیں مگر ان میں سے خلفائے راشدین
انبیاء کے بعد سب سے بڑے صدیق ہیں. اور حضرت ابو بکر کو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صدیق اکبر فرمایا. آپ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی آپ نے صدیقہ کا لقب سے پکارا اور اس کو بھی صدیقہ فرمایا. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے، تفسیروں میں آتا ہے، حضرت علی نے فرمایا انا صدیق الاکبر لا یقال لها بعدی الا کاذبا، یعنی میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد جو صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. کیونکہ سب سے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ چاروں صحابہ خلفائے راشدین میں سے ہے. انہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. پہلا نمبر صدیق کا، دوسرا نمبر فاروق کا، تیسرا نمبر عثمان غنی کا، چوتھا نمبر علی المرتضی کا. تو اب چونکہ پہلے تین صحابہ گزر چکے ہیں، اب حضرت علی نے اپنے بارے میں خود فرمایا انا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد جو صدیق اکبر کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. کیونکہ خلفائے راشدین سب سے بڑے صدیق تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے صابیت کا دور تھا. یہ دور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام یا ادریس علیہ السلام سے شروع ہوا. اور یہ صابیت میں بھی 4 اصول مسلم تھے. توحید، نمبر 2 طہارت، نمبر 3 نماز، اور نمبر 4 روزہ. مگر آہستہ آہستہ یہ اصول صابیت سے نکلتے چلے گئے. اور پھر یہ صابیت میں تھے، صابی گروہ تھا جو حق پر تھا، وہ پھر بت پرستی، ستارہ پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے. ستاروں میں الوہیت کے کرشمے ماننا شروع کر دیے، ستاروں کے نام پر عبادت خانے بنانا شروع کر دیے. تو پھر اس صابیت کے بعد ملت ابراہیمی کا دور شروع ہوا. اور یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2500 3000 سے بھی زیادہ عرصہ پہلے ملت ابراہیمی کا دور شروع ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے کیا کہا؟ اذ قال لأبیہ، اپنے باپ سے کہا یا ابتی. عربی زبان میں یہ محبت کے انداز میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح یا بنیا، اے میرے بیٹے، یہ بھی محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے اندر محبت نمایاں ہو رہی ہوتی ہے، ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. حضرت لقمان علیہ الرحمہ اپنے بیٹے کو جب نصیحت کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ لفظ بولتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. حضرت لقمان علیہ الرحمہ کی نصیحت سورۃ لقمان میں موجود ہے، لیکن اس میں سب سے پہلی جو نصیحت ہے وہ کیا ہے؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک صرف گناہ ہی نہیں بلکہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا ابتی. اس میں محبت اور الفت پائی جاتی ہے. اس کا اردو میں معنی یوں کیا جائے گا، اے ابا جی، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. آپ ان بتوں کی کیوں عبادت کرتی ہیں؟ ما لا يسمع، جو سنتے نہیں، ولا یبصر، جو دیکھتے نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں. ان بتوں کو خود ہی آپ تراشتے ہیں، بناتے ہیں، پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر لے جاتے ہیں. یہ خود چل نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے. تو یہ بڑی بے عقلی کی بات ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے کی خود عبادت کر رہے ہیں، ان سے حاجتیں طلب کرنے لگے ہیں.
تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کیا مالا یسما ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، یہ ایک نفی کا انداز ہے، ایک تعلیم کا انداز ہے، ایک تبلیغ کا انداز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جو دیکھتا ہو جو سنتا ہو وہ معبود بن جائے، نہیں۔ فرشتے اللہ کی مقرب مخلوق ہیں جو دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، لیکن وہ معبود نہیں بن سکتے۔ معبود ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خالق ہو، ازلی ہو، ابدی ہو، کسی کا محتاج نہ ہو۔ حالانکہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ سورۃ الرحمن میں فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اسی مالک الملک کے در کی سوالی ہے۔ سارے نبی تیرے در کے سوالی، کس کے در کے سوالی؟ اللہ تعالیٰ کے در کے سوالی۔ سب محتاج ہیں، اسی سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ کوئی زبان حال سے مانگ رہا ہے، کوئی زبان کال سے۔ درختوں کی زبان حال سرسبزی ہے، شادابی طلب کر رہے ہیں۔ پتھروں کو دیکھو، پانی کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، چرند کو دیکھو، پرند کو دیکھو، سب کے سب اپنے طلب کا دامن پھیلائے ہوئے نظر آئیں گے۔ انسانوں کو دیکھو، قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے کائنات کے سارے انسان، اس میں ولی بھی ہیں، علی بھی ہیں، نبی بھی ہیں، ساری کی ساری مخلوق اللہ کے در کے سوالی ہے، اللہ سے مانگ رہی ہے۔ یقین نہیں آتا تو عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام کو دیکھو، اللہ سے مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اس بات کا اقرار کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ سے مانگ رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو جو کشتی کا ملا بنتے ہوئے کہہ رہے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہا نوح نے طوفان میں جب ان کی کشتی تھی میری کشتی بچانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، آگ کے چیخے میں جاتے ہوئے کیا نعرہ لگا رہے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ دریا کے کنارے کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، کنویں میں جاتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو دیکھو، سارے نبی، سارے رسول، سارے فرشتے، سارے انسان، سارے چرند پرند درند، ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف محتاج ہے، اور روزی رساں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، اگر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے سب کے لیے ایک ساتھ کھول دے تو سب سرکش ہو جائے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، وہ ایک خاص اندازے کے مطابق رزق نازل کرتا ہے، اس کی مصلیت ہوتی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے جب چاہتا ہے دے دیتا ہے، دینے میں کسی کا محتاج نہیں۔ وہ دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ روکنے پہ آئے تو کوئی دے نہیں سکتا اور کوئی لے نہیں سکتا۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک ہر کام کی تدبیر اللہ کرتا ہے۔ اس نے یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ لفظ بھی آتا ہے یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، ایمان اور اخلاص کی طرف پھیر دے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو ان بتوں کی پوجا سے منع کیا اور فرمایا جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ کسی کام آ سکتے ہیں۔ اچھا، بتوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک بت وہ ہوتی ہے جن کو تراشا جاتا ہے، کسی خاص شکل میں بنایا جاتا ہے، اس کو صنم کہتے ہیں۔ اور ایک وثن ہوتا ہے، وثن ان بتوں کو کہتے ہیں جو ان گھڑے ہوتے ہیں، کسی شکل میں
تو ان کو نہیں بنایا جاتا. جس شکل میں وہ پتھر ہوتا ہے وہ لکڑی ہوتی ہے, اس کو اٹھا کے بھی اپنا معبود بناتے ہیں اور اسی کے سامنے حاجتیں شروع کر دیتے ہیں, اسی کے نام کی نظر و نیاز دینا شروع کر دیتے ہیں, ان کے سامنے مٹھائیاں رکھ دیتے ہیں, ان کی تعظیم کرتے ہیں. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ صلیب کا نشان یہ وثن ہے. حدیث شریف میں صلیب کے نشان کو بھی وثن سے تعبیر کیا گیا ہے. جب حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلی دفعہ پیش ہوئے تو ان کے گلے میں صلیب لٹک رہی تھی, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القی عنک ھذا الوثن, یہ وثن یعنی بت اپنے گلے سے اتار دیں. عیسائی صلیب کی تعظیم کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بتوں کی پوجا سے منع کیا اور آگے فرمایا یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے ابا جان, انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک, بے شک میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے, لہذا میں تجھے کہتا ہوں فاتبعنی اہدک صراطا سویا, میری اطاعت کر, میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا, میں سیدھا راستہ دکھاؤں گا. نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ قطعی علم ہوتا ہے, اور وحی کے علم کے علاوہ بقیہ جتنی علوم آپ کے ذہن میں ہیں اور آپ نے علوم بنا رکھے ہیں وہ سارے ظنی ہیں. علم سائنس مشاہدات کی بنا پر وجود میں آیا, یہ خطا سے خالی نہیں ہے. ایک وحی الہی کا علم ہے, وہ خطا سے پاک ہے. امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کی ابتدا ہی وحی الہی سے کر کے بات اس طرح باندھا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. مقصد یہ ہے کہ وحی الہی ہی قطعی علم کا ذریعہ ہے. تو اے ابا جی, میں آپ کو سیدھے راستے پہ چلاؤں گا, کب؟ فاتبعنی, جب آپ میری اتباع کریں گے. آگے فرمایا یا اباتی لا تعبد الشیطان, اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرے. عبادت صرف رکوع اور سجدے کا نام ہی نہیں بلکہ شیطان کا حکم ماننا اس کی عبادت کرنے کے مترادف ہے. قرآن کہتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدم پر نہ چلو. کیا شیطان چل رہا ہے ان کے پاؤں کے نشانات بن رہے ہیں؟ نہیں, بلکہ اللہ تعالی کے قانون کو چھوڑ کر اپنی عقل اپنی خواہش پر چلنے والا حقیقت میں شیطان کے قدموں پر چلنے والا ہے, شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے. رسومات کی اتباع بھی شیطان کی پیروی ہے. اللہ تعالی نے تجارت, سیاست, معیشت کے تمام قوانین کو واضح کر دیا ہے. جو بھی ان کے خلاف ورزی کرے گا وہ شیطان کا متبع ہوگا. ان الشیطان کان للرحمن عصیا, آگے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ان الشیطان کان للرحمن عصیا, شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. اس نے روز اول سے کہہ دیا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, تو نے مجھے گمراہ ٹھہرا ہی دیا ہے تو اب میں بھی تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ کر ان کو گمراہ کروں گا. اکثر کو تو میں شکرا پائے گا. اور کچھ علماء نے لکھا ہے شیطان نے 7 لاکھ سال عبادت کی مگر ایک سجدے کا انکار کیا, راندہ درگاہ ٹھہرا.
अबा वस्तकबर, इनकार भी किया, तकब्बुर भी किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फखरुज फइन्नका रजीम, यहां से निकल जाओ, तुम मरदूद हो। आगे फरमाया या अबत इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान, है मेरे अब्बा जान, मुझे डर है कि तुम्हें खुदा रहमान की तरफ से अजाब न पहुंचे। फतकून लिश्शैतानि वलिया, फिर तू शैतान का दोस्त बनकर रह जाएगा। अगर अपने रविश को नहीं बदला, अपने तौर तरीकों को नहीं बदला, एक अल्लाह को माबूद नहीं माना, फतकून लिश्शैतानि वलिया, तो मेरे अब्बा जान तुम शैतान के दोस्त बन जाओगे, अल्लाह रहमान से हट कट जाओगे। लिहाजा मैं आपको बता रहा हूं कि एक अल्लाह को माबूद बना लो, सब कुछ करने वाला एक अकेला अल्लाह है। अल्लाह के मां सिवा जिनकी पूजा हो रही है, जिनकी पूजा की जा चुकी है, जिनकी पूजा हो रही है, वो सारी शैतान की पूजा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आपने अंदाज सुना, कितने प्यारे लहजे से और कितनी नरम लहजे से बाप से मुखातब हुए। आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप कितने सख्त लहजे से बात करेगा, वो जिंदगी बाकी तो इंशाअल्लाह अगले खुतबा जुम्मा में